السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس ادریس اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران۔ مفتی آن لائن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، کیسر احمد راجہ صاحب اور ساشا صوفیہ صاحبہ جو کہ ہماری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب کی تلاوت سے آغاز کیا جائے پروگرام کا۔ جی مفتی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب۔ ناظرین کرام، جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں مختلف معاملات میں پاکستان میں حقوق کے حوالے سے خاصا بحث مباحثہ رہتا ہے، بات چیت رہتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی گفتگو رہتی ہے۔ پاکستان میں مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں۔ دین اسلام کے جو اگر ہم اس پر جائیں، اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور زندگی کو دیکھتے ہوئے، اگر ہم ان حقوق کا، جس کے لیے آج ہم یہاں پر ایک دوسرے سے دست و گریباں بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہم اس بنیاد پر ہیں یا نہیں ہیں؟ کوشش اسی پر کریں گے آج کے بات کی جائے، اور اسی حوالے سے جو شعور ہے وہ اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے، پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سوالات بھی ہوں گے، آپ کے پیغامات بھی ہوں گے، آپ کامنٹس کر رہے ہوں گے تو وہاں سے بھی سوالات لیے جائیں گے، اور پھر آپ لائیو کالز کے ذریعے بھی اس پروگرام کا حصہ بن کر شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خیال میں کہیں نہ کہیں کچھ ذہن میں شکوک و شبہات ہیں، خدشات ہیں، تو ان پر بھی کوشش کی جائے گی۔ مفتی صاحب، آغاز کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر حقوق کی بات کی جائے تو والدین کے اپنے حقوق ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، اولاد کے اپنے حقوق ہیں، شوہر کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے اپنے حقوق ہیں، ہمسایوں کے اپنے حقوق ہیں، بڑے کا چھوٹے پر حق ہے، چھوٹے کا بڑے پر حق ہے۔ تو اگر ہم اس کو کسی ایک جگہ سے والدین کے حقوق سے ہی آغاز کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آج معاشرے میں جتنی بھی جو اولاد ہے وہ والدین کے حقوق کو پورا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور بڑا ہی اہم ٹاپک ہے ڈیفینیٹلی کہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنا حق معاف فرما دے، وہ قادر ہے نا، اس ذات کے اوپر نہ تو کوئی چیز واجب ہے
اور نہ ہی کوئی بندہ اس ذات کا نفع کر سکتا ہے، نہ ہی اس ذات کا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ پورے نہ کیے جائیں، وہ بھی پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے نا حقوق العباد کا، تو وہاں چونکہ بندے کا نفع بھی ہوتا ہے، بندے کا نقصان بھی ہوتا ہے، بندہ محتاج بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ہر بندہ ایک نہ ایک بلکہ ہر بندہ دوسروں کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا فائدہ بھی کروں، اور جو مسلمان ہے اس کا چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایک یقین کامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کام وہ کرتا ہے جس کا تعلق زیادہ آخرت کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو اور آخرت کے ساتھ بھی۔ تو اب جب کوئی بندہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے نا، تو پھر وہ حق لینے کی بات بعد میں کرتا ہے، پہلے وہ حق دینے کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اب ان تمام حقوق میں سے جتنے بھی حقوق العباد ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ والدین کا آتا ہے، کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے کئی مقامات پر، کوئی ایک مقام نہیں بلکہ کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر کثرت کے ساتھ جن حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، ان میں سے ایک والدین کے حقوق ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس سے آگے بھی وہ 2-3 آیات جو ہیں نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تو میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسی حکم، اللہ تعالیٰ کے تمام حکم ہی تاکیدی ہیں، لیکن قضاء کا لفظ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو وصیت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم دینا، کہ خالق کائنات تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی جس چیز کا ذکر فرمایا یہ سب سے اہم ہے، اور اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے زندگی کے اندر یا دونوں، تو بڑھاپے کے اندر، خاص طور پہ بڑھاپے کے اندر، فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اف نہ کہے اور اس سے بڑھ کے جو مرضی کہتا رہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں اس حد تک بھی نہیں کہنا، ہاں جی، جہاں بھی ہلکی سی تکلیف بھی پائی جاتی ہے نا، کسی کو ہم اگر اتنا کہہ دیں یار اف، تو یہ جملہ بھی اپنے والدین کے لیے تم نے نہیں کہنا۔ اگر ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ روشنی لیتے ہیں، یقیناً کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ تو میں ایک حدیث اگر پیش کروں تو اسی میں تمام چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے والدین جو ہے نا یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کس طرح، جہنم کس طرح؟ فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے دنیا کے اندر جنت ہے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین جہنم ہے، مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کا یہ حسن سلوک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو یہ نافرمانی سبب بنے گی اس بندے کے جہنم میں جانے کا۔ تو اس لیے بڑھاپے کے اندر والدین کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس موضوع کو ہی میرا خیال ہے بیان کیا جائے تو یہ بہت زیادہ طویل ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک بچہ جب گھر میں آتا ہے نا حافظ صاحب، تو آ کے تو اپنے موبائل پہ شروع ہو جاتا ہے دیکھنا، والدین دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرے، سارا دن انتظار میں رہتے ہیں۔ بچے نے آ کے موبائل کھولا اور کہا اماں جی ابا جی مجھے بڑے کام ہیں، میں بڑا مصروف ہوں، تو والدین کے دل پر جو بیتتی ہے نا اس وقت یہ وہی جان سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اذیت ہے۔ اذیت ہے، اس اذیت کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کہ آخر کے حقوق ہیں۔ ساشا صاحب آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس معاملے کو؟ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ عمومی رویے ہیں پاکستان میں لوگوں کے، کہ والدین گھر میں ایک یا دونوں اگر تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، تو اگر
کوئی بھی ان کی والد بیٹا ہے بیٹی ہے گھر واپس آتے ہیں 7 8 9 10 گھنٹے کے بعد، تو بجائے اس کے کہ والدین کی طرف جائیں وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بگاڑ تو ہے نا. اور جہاں پر قرآن تعلیمات ہیں وہ مفتی صاحب نے بیان کی ہیں. بالکل میں اس بات پہ مفتی صاحب سے بالکل اگری کروں گی. مطلب اس میں کوئی دوسری رائے موجود ہے ہی نہیں ہے. وہ بھی میرے خیال سے اب جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے بچے ہیں، جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کے ماں باپ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میں نے بہت ساری سنگل مدرس دیکھتی ہوں جو بچوں کو، یقین کریں آپ کہ ان کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا. اگر آپ ایک ماں بننا بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی زندگی منسوخ ہو گئی، آپ کی اپنی زندگی، آپ کی وہ بچے کی زندگی ساری ہو گئی. وہ ماں نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے پالنا ہے، کیسے نہلانا ہے، کیسے کھلانا ہے، اس کا ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، ہر چیز کو. ٹھیک ہے، وہ سنگل صرف اس فادر کی بھی ویسے ٹھیک ہے، کرتے ہیں. سنگل فادر بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی خالی نہیں ہے. میں آپ کو صرف ایک مطلب ایک دیکھی دکھائی مثالیں دے رہی ہوں کہ وہ چیزیں دیکھنا مطلب کس طرح سے میں نے یہ لوگ ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں جو کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ اٹس اے فل ٹائم، کیونکہ عموماً فادر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے باہر سے پیسے کما کے لانے ہوتے ہیں، گھر کے اکانومیکل جو ہے چیلنجز ان کو فیس کرنا ہوتا ہے، فائنینشیل ایشوز کو. ٹھیک ہے، ماں نے اس کو پریکٹیکلی سارا ڈیزالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچے کی اپ برنگنگ کو لے کر مینٹل کانشیسنیس کی بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے، اس کی ایموشنل جتنی بھی نیڈس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا ماں کو پتہ ہے کہ میرے بچے کو کتنی دیر تک اس کو فزیکل لو کی ضرورت ہے، کب تک اس کو میرا ایموشنل ایڈوانٹیج چاہیے، مطلب وہ تمام چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اب ہم اس کو اگر تھوڑا سا نفسیاتی پہلو سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ والدین بالکل وہ ان کی بات جائز ہے، اس سے کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے. جب ہم بچوں کے ذہن میں آ کے دیکھیں کہ آخر ان کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہوتا ہے کہ خالی ہم صرف نافرمانی کا ٹیگ لگا دیں. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھیں کہ آخر وہ کس چیز سے کیا چیزیں فیس کر رہے ہیں. آپ بھی یہاں سے کام کر کے گئے ہیں، وہ بھی گئے ہیں، میں یہاں سے جاؤں گی. ٹھیک ہے، ہم بھی ایک اوبیسلی ایک جو سوشل بیگیج ہے وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کام کا سٹریس ہے، ٹینشن ہے، باقی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اپنے کیونکہ ہم بھی ایک مکمل انسان ہی بنے ہوتے نا، جو ہمارا کانشیسنیس ہے وہ مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہم بھی اس طرح کے بہت سارے بیگیج، ٹینشن، سٹریس لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور عموماً ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس کا کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کئی دفعہ کہتے ہیں امی نا اچھا نا ماما بس ابھی کھانا کھا لیتے ہیں نا، کیا ہو گیا ابھی رک جائیے وہ. ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیٹلڈ نہیں ہوتے. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں، ہمارے نام کر دیں، ہمارے ساتھ ابھی تک کھڑے ہوتے ہیں، یہ جی رہے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اس عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں، ہم نے گھر چلانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی گھر چلانے ہوتے ہیں، ہم نے اس میں حصے دار بننا ہوتا ہے. ہم چاہ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کو دنیا کی ہر خواہش اس کی پوری کریں، اپنے باپ کا جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، آرام پیدا کریں، مگر اس کے باوجود ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس حوالے سے جو میں نے تھوڑا سا فیس کیا نا، میں پڑھاتی ہوں تو میں جو آج کی نوجوان جنریشن کو دیکھتی ہوں نا یونیورسٹیز میں جو آتی ہیں کہ وہ کہاں سٹک ہیں. بیسیکلی اس کی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اکانومیکل پرسپیکٹیو سے جڑی ہوتی ہیں، جو کہ بہت ساری اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھریلو حالات ہیں وہ بکھرے ہوتے ہیں. ریاست اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی ہے قیصر صاحب، تو پھر اس کے بعد یہ مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں ہی یہ ایک آپ اس کو کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید نفسیاتی طور پر اتنے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کے اتنے بد اثرات آتے ہیں کہ انسان اپنی جو بنیادی چیزیں ہیں انہی سے ہٹتا چلا جاتا ہے. دیکھیے میری اوپینین یہ ہے کہ ہم نے اس ٹاپک کو بالکل مڈل سے اسٹارٹ کیا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی کین ڈو جسٹس ٹو اٹ اگر ہم مڈل سے اسٹارٹ کریں. اصل بات یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے دنیا میں دو موجود ہیں، جو دو اپروچز ہیں ٹورڈز لائف، کولیکٹیوزم ہے اور انڈیویجولزم ہے، کہ بہتر پیکیج کون سا ہے. ہم مسلمان کولیکٹیوسٹ لوگ ہیں، ہم بائی ڈیفالٹ پوزیشن ہماری یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم کا حصہ ہیں. اس سسٹم کو سسٹین کرنا ضروری ہے کہ ہماری بقا اس میں ہے. وہ سسٹم فیملی کا ہو سکتا ہے، وہ معاشرے کا ہو سکتا ہے. دوسرا انڈیویجولزم ہے کہ جس میں آپ اپنی کائنات کا مرکز آپ خود ہیں، اور آپ نے ایک سوشل کانٹریکٹ کیا ہوا ہے ایک خاندان کے ساتھ، ایک معاشرے کے ساتھ، لیکن اصل اہمیت آپ کی باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اب ان میں سے کون سا سسٹم بہتر ہے، اصل سوال یہ ہے. اوبیسلی کولیکٹیو سسٹم بہتر ہے، اس لیے کہ انسان بذات خود ایک کولیکٹیوسٹ بینگ ہے، انڈیویجول بینگ تو وہ ہے ہی نہیں. وہ جہاں بھی جاتا ہے کمیونٹیز بلڈ کرتا ہے، سسٹم بناتا ہے، اپنی آزادیاں کنسیڈ کر کے سرٹن سیکیورٹیز لیتا ہے، تو یہ تو اس کی ایک خصلت میں شامل ہے. ہمیں ایشو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ایک لبرل سسٹم سے متاثر ہو کے انڈیویجولزم کو یوز کرتے ہوئے کولیکٹیو سسٹم کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں.
پھر ماں باپ بھی برے لگتے ہیں، پھر فیملی کے باقی لوگ بھی برے لگتے ہیں، کیونکہ مینٹل پیراڈائم جو ہے وہ انڈیویجولزم پہ ہے اور جو پریکٹیکل پیراڈائم ہے وہ کلیکٹیوزم پہ کلیکٹیو ہے۔ سسٹم پہ. تو اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں وی ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ کہ ہم نے آخر کرنا کیا ہے۔ میں بحیثیت مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بائس ہو سکتا ہوں ٹورڈز اسلام، لیکن میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں پوڈ کاسٹ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آبجیکٹیو انالیسس کریں کہ 3 میجر ہمارے پاس وے آف لائف پائے جاتے ہیں۔ 2 تو اپروچز ٹورڈز لائف ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وے آف لائف ہی کر رہا ہوں۔ ایک اسلامک ہے، ایک لبرل ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اسلامک ہے اور ایک سیکولر ہے۔ اور سیکولر کے اندر 2 میجر برانچز ہیں، ایک سوشلسٹ یا مارکسسٹ ہے اور ایک لبرل ہے، کہ ان تینوں میں سے کس نے انسانیت کے بہتر حل پریزنٹ کیے ہیں۔ مارکسزم میں مثال کے طور پہ ہیومن ایجنسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مارکسسٹ فیمنزم فیلز فیمنزم اس لیے کہ بیسک پراپرٹی رائٹس نہیں ہیں، اس لیے کہ خاندان کو تباہ کرنے کا مطلب آزادی ہے۔ دس از ویری مچ ڈاکومنٹڈ، میں اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کر رہا۔ لبرلزم دنیا میں جہاں پہ بھی گیا ہے اس کا ایک انیویٹیبل کانسیکوینس یہ ہے کہ وہاں پہ آبادیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب آپ انڈیویجول ہوتے ہیں، آپ ریشنل ایگوئزم کو پریکٹس کرتے ہیں، جب ریشنلی ایگوئسٹ ہوتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ٹورڈز دا ورلڈ ختم ہو جاتی ہے، آپ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں۔ پاپولیشن ڈکلائن کا شکار پورا ویسٹ اس وقت ایک کرائسس کا شکار ہے۔ 15 کروڑ لوگ ان کو چاہیے باہر سے جو صرف یورپ کو سسٹین رکھ سکیں ان کی اکانومی کو۔ پیچھے رہ جاتا ہے اسلام کا سسٹم۔ اٹس فیئر انف کہ ہم پچھلی صدی کے آدھے حصے سے زیادہ تک غلام رہے ہیں، تو ہمیں یہ موقع نہیں ملا۔ اور یہ پاور اور سیکولر کنٹریز جو ہیں وہ سوشلسٹ بھی رہے، وہ لبرل بھی، جنہوں نے ہمیں غلام رکھا۔ سینٹرل ایشیا میں ہم سوشلسٹ ملکوں کے غلام رہے، باقی دنیا میں ہم لبرل ملکوں کے غلام رہے، تو ہمیں یہ موقع نہیں ملا کہ اپنا کیس ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں جو آج سے 200-300 سال پہلے ہم نے کیا ہوا تھا۔ آئی تھنک ان پاکستان's کیس وی نیڈ ٹو ریوائیو دیٹ کیس، کہ فیوچر اگر ہم نے اپنانا ہے اور فیوچر میں ریلیونٹ رہنا ہے تو وہ مارکسزم میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، وہ لبرلزم میں بھی نہیں ملے گا۔ I mean there is a reason کہ لبرلزم اپنے ہی گھر میں بے گھر ہوتا جا رہا ہے۔ لبرل ڈیموکریسیز 2006 آنورڈز کولیپس ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا کا دوسرا جو مارکسزم رہ گیا، سوشلزم، مارکسزم کے جتنے بھی آپ آف شوٹس کہہ لیں، سوشلزم، کمیونزم، ایوری تھنگ ایلس، دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ تجربہ کامیاب ہوا ہو۔ ہر جگہ پہ اکنامک ڈیزاسٹر کر کے ناکام ہو جاتا ہے، پیچھے ایک آپشن رہ جاتا ہے۔ ایون اگر آپ ایبڈکٹیو ریزننگ کو بھی یوز کریں، لمیٹیو ریزننگ کو بھی یوز کریں، تو پیچھے ایک سسٹم رہ جاتا ہے جو انسانیت کی بقا کو اشور کرتا ہے۔ آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو یہ ہاچ پوچ سسٹم، یہ ختم کرنا چاہیے ہمیں، یہ ختم کرنا چاہیے۔ جی کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو ایک کال لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی کون بات کر رہی ہیں؟ رہی ہوں چکوال سے۔ جی بشرا۔ میرا سوال ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا اس میں برداشت ختم ہو چکی ہے، اور ہمیں بچپن سے ہی اوپر بات کے بارے میں بہت سمجھایا جاتا تھا اور پڑھایا جاتا تھا کہ آپ کو ایسے بہیو کرنا ہے یا ایسے، لیکن اب جو آج کل کا زمانہ آ گیا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ تم کون ہو بھائی، میں ہی سب کچھ ہوں، تو ہم یہ مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، کیسے اب نیو جنریشن، ینگ جنریشن میں چینج لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے جی ساشا صاحب، یہ عدم برداشت ہے بنیادی ہاں بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی کہ آج کل کی نوجوان جو جنریشن ہے وہ عدم برداشت اور عدم اعتماد کا بھی شکار ہے۔ دونوں چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ مطلب آپ پیشنس لیول بالکل جواب دے اس کا ایک یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ آپ خود کسی پر اعتماد اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ ہر وقت کسی سب کو تو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، آپ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہو بھی رہے ہوتے ہیں، آپ اس کا امپیکٹ آپ پہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے تو چیزیں بہت کلین اینڈ کلیئر، بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں، جو کہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ سب سے زیادہ ان کو یہ مسئلہ آتا ہے، کنفیوژن کا شکار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی کنفیوژن کا شکار رکھتے ہیں کہ ہمارا سماج بلڈ ہی کنفیوژن پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں if you can't convince them just confuse them، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو کنونس نہیں کر سکتے کسی لاجک پہ، کسی ریشنالٹی پہ، ہم ریشنل بینگس پیدا ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم ان کے ریشنلی ان کو براٹ اپ ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جہاں پہ لگا کہ بچہ کہہ رہا ہے، بچہ اب دیکھیں گروئنگ ایج میں ہے، وہ ٹین ایجنگ سے نکلا ہے، وہ لائک وہ ارلی 20s میں ہے، وہ اپنے سوالات کرے گا، وہ زندگی میں وہ جو دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں بات کرے گا، بولے گا کہ یہ ایسا ہے تو ویسا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اماں اگر آپ ہی یہ بات کہتی ہیں تو اگر ہم نانی کو کے گھر جا کے ایسا کرتے ہیں تو دادی کے ساتھ ایسا رویہ کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک پیراڈاکس کو آپ کا ہائی لائٹ کرے گا، وہ سیدھا بتائے گا آپ کو۔ یہ بہت سی ایک مائنر سی ایگزامپلس ہیں جو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مٹیریلسٹک سوسائٹی میں، کیسے سماج میں جہاں پہ برابری کی، اکوالٹی کی بات ہی نہیں ہے، جہاں پہ اس کو سب سے زیادہ آپ کلاسزم پہ بات کرتے ہیں، آپ نے اس کو کلاس اسٹرگل پڑھائی ہی نہیں ہے، آپ اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا
ٹھیک ہے ہم یہ بھی اوکے ہیں, ہم نے اس نے دیکھا اس کے گھر پہ اس کے والدین نے ملازموں کو ساتھ کیسا سلوک کیا, تو اس نے دیکھا کہ باقی اس کے گھر کے والدین پہ اس کے بزرگوں نے کیسا سلوک کرتے ہیں, یا گھر میں مین اتھارٹی کون ہے, پیٹریارکی کیسے رن ہو رہی ہے, دادا کیسے بات کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں ساری اس کی نفسیات اور اس کی پرسنالٹی کو بلڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس نے گھر میں کامنس نہیں دیکھی, اس نے گھر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کائنڈ بیہیویئر ہوتا نہیں دیکھا, اس نے اپنی ماں کو اپنی ملازمہ کے ساتھ ایک انسانی رویہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نوجوان نسل کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو ہم نے بویا وہ ہم نے کاٹا, جو ہم نے بویا وہ ہم نے کاٹا. جہاں پہ ہم نے آپ کے بچے غلطی دیکھیں, آپ کے بچے غلطی بھی کرتے ہیں, دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو ہم ان سے چھپ کے کام کریں, ایک تو ہم ان کو روکیں, ایک ان کے سنب کریں, ایک ہم محفل میں بیٹھ کے ان کی سیلف اسٹیم کو ہٹ کریں. ٹھیک ہے, جسٹ ٹو شو دیٹ کہ وی آر پاورفل اینڈ دے آر ناٹ. آپ پھر ایک ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بھی کیا بچوں کے ساتھ برابری کا رشتہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کو صرف یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مجھ سے کتنا چھوٹا ہے, میں اس سے کتنا بڑا ہوں, میں باپ ہوں یا وہ بچہ ہے, یا میں ماں ہوں وہ بچہ ہے یا وہ بچی ہے, تو ہم ان کا کتنا ڈائلاگ کرتے ہیں ان کے ساتھ, صرف اسی وجہ سے کہ ہم ان کو پال پوس رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, تو اسی وجہ سے کہ بیٹا کہ اب دیکھیں نا, میں اب ان چیزوں پہ بھی اکانومی, سر مارکسزم کی بات کر رہے تھے, ان چیزوں پہ بھی اکانومی, رشتوں میں بھی اکانومی آ جاتی ہے. جو بچہ گھر میں سب سے زیادہ کما کے لاتا ہوتا ہے, محفلوں میں دعوتوں میں ماں سب سے زیادہ اس کو پیش کرتی ہے, یہ میرا بیٹا پائلٹ ہے جناب. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کرے گی یہ میرا بیٹا اسکول ٹیچر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کرے گی یہ ابھی کوشش کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے. اکانومی رشتوں میں بھی آ جاتی ہے, خونی رشتوں میں بھی آ جاتی ہے, ان رشتوں میں بھی آ جاتی ہے جس ماں نے خود جنم دیا ہوتا ہے. تو ہماری وہیں پہ چیزیں اکانومی آپ کی رن کرتی ہے ہر چیزوں میں, یہ ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے, ڈائلیکٹک مٹیریلزم ہے, مارکسزم نے یہی بتاتا ہے کہ ڈائلیکٹک مٹیریلزم ہے, سوشلزم کا مقصد ہی یہی ہے. میری باری تو نہیں ہے, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے وائی از اٹ دا کیس کہ مارکسزم ہر جگہ پہ جا کے فیل ہو جاتا ہے؟ سر کیوں, اب میں آئی وش کہ میں بہت ساری اور بھی, سر صرف ایک آئیڈیالوجی نہیں فیل ہوتی, کافی آئیڈیالوجیز ہیں سر دنیا میں. لبرلزم بھی آئیڈیالوجی ہے, ہیگل کی آئیڈیالوجی ہے, نیچے کی آئیڈیالوجی ہے, بہت سارے فلاسفر کی اور اکانومسٹ کی آئیڈیالوجی ہے. یہ نہیں مطلب ایک لٹریری پرسپیکٹو سے میں بات کر رہی ہوں کہ ہر تھوڑا بہت چینج آ کے انہوں نے اپنے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی نا. لینن بعد میں کمیونزم کو لے کر آیا. سو آپ اپڈیٹڈ فارم کرتے ہیں نا, ہم آج کی جو جنریشن بیٹھے ہیں ہم کوشش کریں کہ آج کے حالات کے مطابق وہ تو جنیرک باتیں ہو جائیں گی نا. لیٹ اس سے کہ پاکستان میں مارکسزم میرے خیال سے میں ان کو پہلے معذرت کے ساتھ, میں نے اجازت ان سے چلے ٹھیک ہے آپ بات کیجیے. جب آپ تو جہاں تک عدم برداشت کی بات ہے کہ بچوں میں عدم برداشت ہے, آپ بچوں کے ساتھ ان کے عدم برداشت پہ کام کرنے کی کوشش کریں نا, کہ کیوں عدم برداشت ان میں کیوں اتنا غصہ کریں, پیار سے بیٹھ کے تھوڑی سی ہم نے وی آر ناٹ کامن. ہم نے دیکھو ماں باپ کو آپس میں لڑتے دیکھا ہے, ہم نے کوئی ماں باپ کو آپس میں پیار سے بات کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہمارے باپ نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے اپنی ماں کو, ہماری ماں کو پھول بھی پیش کیا ہے کہ نہیں کیا. ہم نے اپنے ارد گرد محبت کو اس طرح اسپریڈ ہوتے نہیں دیکھا, بٹ ہم نے غصے کو بہت کامنلی دیکھا ہے, اسی سے یہ عدم برداشت. جناب کیسے صاحب؟ جی سر, آپ کا سوال تھا. جی میرے کوشچن کے لیٹس اسیوم کہ آپ کی تھوٹ سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ پرو مارکسسٹ نظریات رکھتے ہیں. نہیں سر, آپ جج نہیں کر سکتے مجھے, آپ مجھے بالکل جج نہیں کر سکتے. نہیں, میں سر ایک پاکستانی ہوں, میرا غلط ہو سکتا ہوں میں, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں آپ کی باتوں سے میں انفر کر رہا ہوں, مائٹ بی رانگ. بٹ لیٹس پٹ اپ اے کیس دیئر کہ پاکستان میں اگر مارکسزم کی کوئی بھی برانچ آ جاتی ہے تو کیا پاکستان میں فیملی سٹرکچر بچ پائے گا, گیون دا فیکٹ کہ مارکسسٹ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اصل آزادی کلاس لیس ہے, کہ ایک ہی کلاس لوگوں کی ہوگی, مختلف طبقے نہیں ہوں گے, حتیٰ کہ وہ فیملی کو بھی ایک طبقہ کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی حقیقی آزادی ہے کہ خاندان توڑ دیے جائیں. پاکستان میں مارکسزم آئے گا تو خاندان بچیں گے ہمارے؟ سر آپ نے اس کو اتنی آسانی سے ایک ڈیفینیشن میں مارکسسٹ فیمنزم کی ڈیفینیشن دے دی. آئی وش کہ مجھے اتنی کتابیں نہ پڑھنی پڑتی. نہیں, ایک لیفٹسٹ پرسپیکٹو بالکل یہ نہیں ہے کہ خواتین کے کہ عورت خاندان توڑ دیں. آپ ایک تو فرسٹ آف آل آپ عورت کو انسان سمجھیں. ٹھیک ہے, آپ عورت کو انسان سمجھیں, آپ عورت کو خاندان بنانے والی مشین مت سمجھیں. ٹھیک ہے, آپ اس سے اپنی خود آپ جو غلطیوں کی گنجائش رکھتے ہیں, آپ عورت سے بھی وہ توقع کریں کہ وہ بھی وہ غلطیاں کر سکتی ہے. اب آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ میں یہ چیزیں نہیں کر رہا, لیکن آپ نے مجھے کہا لٹرلی ا سیکنڈ اگو آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اسیوم نہ کروں, آپ میرے بارے میں اسیوم کر رہی ہیں ود ریسپیکٹ. میں سر آپ کی ڈیفینیشن میرا وہ ایک کوسچن تھا, آپ نے اس پہ آپ کی ڈیفینیشن تھی کہ پاکستان میں اگر مارکسزم آ جاتا ہے, سر پاکستان میں مارکسزم کو آنے کے لیے پہلے ایکسٹریمزم کا ختم ہونا بہت لازمی ہے. مارکسزم از ایکسٹریمزم. 15 کروڑ لوگ پچھلی صدی میں مارکسزم نے قتل کیے ہیں, محبت میں تو نہیں کیے.
सर मतलब से ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म और हो सकता है, पर ऑर्थोडॉक्स एक्सट्रीमिज्म की जो इंतहा है ना वो यहाँ पे जो कत्ल हो रहे हैं ना सर, यहाँ पे सर यहाँ पे जो तालिबान हमले करते हैं, यहाँ पे जो दहशतगर्द होते हैं ना वो मार्क्सिस्ट नहीं होते। आप मुझे एक उसका वर्जन सर वो बता दें, मुसलमान होते हैं, वो मार्क्सिस्ट नहीं होते। सुनिए सिंपल बात है ना, आप मुझे माओ का वर्जन बता दें, पोल पोट का बता दें, लेनिन का बता दें, मैं आपको नंबर बताता हूँ कि इनमें से कितने ने कितने कत्ल किए। सर देखें जहाँ पे होती है, ग्लोरी रेवोल्यूशन आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, रशियन रेवोल्यूशन आया, सर किस जंग में कत्ल नहीं होते हैं? आज़ादी की जंग में कत्ल हुए थे हमारे यहाँ पे 1947 में जो हमारा हुआ, जो पार्टीशन में होते हैं। सो हाउ कैन यू से दैट कि गवर्नमेंट अभी पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा वाकया है, इसराइल का सबसे ज्यादा वाकया है, क्या आपको नहीं लगता इसराइल के पॉइंट इज साशा साहिबा बड़ी माजरत के साथ कि अगर मार्क्सिज्म की जस्टिफिकेशन सारा कत्लो खून उसके सामने आप मिसाल के तौर पर रख रही हैं, रेड रेवोल्यूशन, तो जिस चीज किसी भी रेवोल्यूशन में, किसी भी जंग में आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक भी कत्ल ना हो, दो भी कत्ल ना हो? मैं नहीं करता, लेकिन इसके साथ में ये भी सर नहीं रेड कहता, आर्मी बनाई किस लिए गई थी? मैं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इसमें ये बहुत ही आई विश इतना आइडियलिस्ट रेवोल्यूशन है। मेरा जुमला अगर इसमें किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी मजदूर का, देखें आपके किसी भट्टा मजदूर खातून का किसी का कत्ल ना हो। आई विश, लेकिन मैं इतना आइडियलिस्ट रेवोल्यूशन आप देखें आपके ज़र्फ के दामन में इतनी गुंजाइश तो होगी ना, मेरा एक जुमला उसमें समझ सके। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मार्क्सिज्म में एक्सट्रीमिज्म नहीं है या कत्ल या उसमें ये जंगे ये चीज़ें नहीं होंगी, ये सारी होती हैं, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री को सामने रखते हुए मैं ये दावा नहीं करता कि एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा तो मार्क्सिज्म आएगा, क्योंकि दुनिया में मार्क्सिज्म जहाँ भी आया है वह एक्सट्रीमिज्म के जरिए आया है। सर रिएक्शन में आती हैं चीज़ें, तो वो कत्लो खून पे जायज़ हो रिएक्शन में जाता है। आती हैं। नहीं सर कत्लो खून आप देखें ना, आप सेकेंडरी आप पहले प्राइमरी लेवल पे लेके आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत लंबी जंग चल रही होती है। तो it's justified जब इवन तो नहीं, इट्स नॉट, हाउ कैन यू सर इसके कोई लिंक ही नहीं बना, हाउ कैन यू से इट्स जस्टिफाइड? एक बहुत लंबी जंग है। देखें ना, आप 600 मजदूरों का कत्ल कर देंगे, आप तब से एक मजदूर तबके को स्नब करते आएंगे, ठीक है? आप इशराफिया, आप कैपिटलिज्म से, आप जो कैपिटलिस्ट हैं, आप उनको इंसान नहीं समझेंगे। और ये लेनिन को जस्टिफिकेशन देगा कि वो 10 लाख लोगों को फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, आप फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और अभी तक फ्यूडलिज्म इंतहा पे है, अभी तक स्टिल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, ठीक है? आप वडेरे हैं, आप इंसानों ये को इंसान हाफिज नहीं साहब में सिर्फ समझते। रिकॉर्ड पे रखने के कॉलर ले लिए लें, कॉलर ले लें। मेरा ये अगर मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि बात कॉन्टेक्स्ट में रहे कि पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान में जो सोशलिस्ट नज़रियात रखने वाले हैं, अक्सरियत जिनकी सिंध में है, वो सारे फ्यूडल हैं। सो दैट इज़ योर प्रॉब्लम टू सॉल्व, नॉट आवर्स। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं? मैं शबाना बात कर रही हूँ मुल्तान से। मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि बीवी अगर शौहर का हक अदा ना करे तो उस पे फरिश्ते लतान करते हैं, लेकिन क्या इस्लाम में बीवी के कॉन्सेंट की कोई हैसियत है या नहीं है? मुझे इस हवाले से बहुत पूछना अहमियत है मैडम, इस्लाम में बीवी अगर हक अदा ना करे कोई खातून, कोई बीवी अपने शौहर का, तो उसके हवाले से ये बताइए कि वैसे ये कोई इसकी जो उन्होंने अल्फाज अदा किए हैं शरन यहाँ पर क्या है, वाकई ऐसे अल्फाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये हदीस मुबारक है कि जो बीवी है अगर अपने खावन का हक अदा नहीं करती, हक अदा करने से मुराद या ना करने से मुराद ये है कि खावंद उसे जो एक तबी हाजत है उसके लिए अपने पास बुलाता है और वो इनकार कर देती है, और उसका इनकार करना भी कोई उज़्र शरी पर मबनी ना हो। उज़्र शरी अब इसमें क्या है कि उसके मखसूस अय्याम है या कोई भी ऐसा दरमियान में मसला है तो उसको समझा दे। तो अगर कोई भी दरमियान में रुकावट नहीं है तो फिर वो इनकार करती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि सारी रात फरिश्ते उस खातून के ऊपर लानत करते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि एक खावंद और बीवी के दरमियान इतना कोई एक होना तो चाहिए कि एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के मामलात को बर्दाश्त करके चलें। ऐसी नौबत ही क्यों आए कि खावंद बुलाए और बीवी इनकार करे, या बीवी बुलाए और खावंद इनकार कर दे। यानी दोनों को एक दूसरे के साथ कोई इतना मोहब्बत के साथ चलना चाहिए, जैसा कुरान ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, लिबास है एक दूसरे का, तो एक दूसरे का लिबास है। रही बात ये कि क्या बीवी की कोई अहमियत नहीं, तो ऐसी बात नहीं है जनाब। अल्लाह ताला ने खावंद के हवाले से बीवी को और बीवी के हवाले से खावंद को बड़ी अहमियत अता फरमाई। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। अगर हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें वो आयत भी पढ़नी चाहिए, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, कि जिस तरह मर्दों के ख़वातीन के ऊपर हुकूक हैं इसी तरह ख़वातीन के मर्दों के ऊपर हुकूक हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मर्दों को एक दर्जा अल्लाह ताला ने फजीलत अता फरमाई है।
تو دیکھیں جب ہم اس فضیلت کو نہیں سمجھیں گے نا تو ہم کہیں گے، خاتون کہے گی مجھے فضیلت ہونی چاہیے، تو جو ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، میرے خیال سے اگر اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چلے نا تو اسی میں عافیت ہے۔ جب بیوی چاہتی ہے نا کہ میں اپنا حق جو ہے ایک خاوند سے چھین کر لوں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے شروع میں جو بطور تمہید آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان کا توکل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور مسلمان کی نظر ہمیشہ آخرت پہ ہوتی ہے۔ اگر بالفرض دنیا کے اندر کہیں اس کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، خاوند کی حق تلفی ہو رہی ہے یا بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے، یا اللہ نہ کرے ان کی بھی حق تلفی ہو، اس کے علاوہ اگر والدین کی حق تلفی ہو رہی ہے، اولاد کی، تو ہر بندے کو یہ بات اس کے مد نظر ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو اگر دنیا میں کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کا اجر کسی نہ کسی صورت میں اس بندے کو جس کی حق تلفی ہوئی ہے آخرت میں یقیناً ملنے والا ہے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تھوڑا سا جھکاؤ پیدا کر لیں کسی بھی معاملے کے اندر، تو میرا خیال ہے یہ تمام کے تمام مسائل مطلب آپ کو باہمی رضامندی ہے، اور اگر آپ نے ساتھ رہنا ہوتا ہے کسی بھی۔ میں حافظ صاحب ایک جملہ عرض کروں یہاں پہ کہ یہ جو سوال کیا تھا نا کہ خاوند بیوی کو بلائے اور بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے کسی لحاظ سے بھی، تو خاوند کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے نا کہ بیوی انکار نہ کر سکے، اور بیوی میں بھی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ خاوند انکار نہ کر سکے۔ ایک دوسرے کی پسند ناپسند اور کسی کے اٹریکشن کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے نا، میرا اشارہ آپ جی کیسے سر؟ دیکھیں کسی بھی رشتے میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ دو چیزوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز۔ وہ بھلے امپلائر امپلائی کا ہو، میاں بیوی کا ہو، جو بھی ہو دنیا میں، ڈزنٹ ریلی میٹر۔ تو جو قرآن نے واضح کر دیا ہے میاں بیوی کے کانٹیکس میں کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ پھر افضلیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حقوق تو برابر ہی ہیں، اب پیچھے فرائض بچتے ہیں، تو فرائض میں ایک درجہ اگر افضلیت ہے تو فرائض میں، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے قوام بنایا گیا ہے، جاؤ محنت کرو، دھوپ بارش ڈزنٹ میٹر، تمہاری ذمہ داری ہے، یو آر دا پرووائڈر، یو ہیو ٹو۔ تو بلکہ آپ اگر شافی فقہ میں جائیں تو وہاں تو ان چیزوں کو بہت زیادہ ایلیبریٹ کیا گیا ہے کہ ہسبینڈ نہیں ڈینائی کر سکتا اپنی وائف کی اگر اس کے سیکشول ڈیزائر ہے، نہیں ساری فقوں میں ہے ایسا ہی، لیکن ایک میں اس کو زیادہ ایلیبریٹ کیا گیا، کسی میں امپلائڈ رکھا گیا ہے، لیکن ون وے اور دی ادر۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ کچھ چیزیں سوسائٹی میں زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ خود سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ ہیں ہی نہیں۔ حقوق کی جہاں تک بات ہے ایگزیکٹلی دا سیم، دیر از نو ڈفرنس، بس یہ بات زیادہ مشہور ہوگی ہے کہ بیوی نہ نہیں کر سکتی، ہسبینڈ بھی نہیں کر سکتا۔ جی ساشا، آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گی؟ اس وومن کا کنسنٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دیکھیں میرے خیال سے دونوں ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے کافی ملا جلا سا ان بائسڈ ریویو دیا ہے۔ مطلب مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر جہاں پہ مرد کو پرابلم ہے یا جہاں پہ عورت کو پرابلم ہے، مرد کو بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو ہے، تو یہ ایک آپ کی کپل کی ایک ذاتی کیمسٹری ہے، آپ کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، آپ کو ایک دوسرے کو جاننا چاہیے، ایک بیمار ہے یا ایک تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، ایک تھکا ہوا ہے یا دوسرا تھوڑا سا تنہا ہے، یا تھوڑا وٹ سو ایور جو بھی آپ کی مینٹل ایموشنل کنڈیشنز چل رہی ہیں، یا وٹ سو ایور آپ فزیکلی ال ہیں، آپ ڈسٹربڈ ہیں، یا جو بھی آپ کی صورتحال ہے، تو آپ کو احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو مطلب خاص طور پہ یہ نہیں کہ مطلب کوئی پابند نہیں ہے۔ یہ ویسے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے نا عدم برداشت والے، یہ بات ساری آ جا کے مختلف معاملات میں وہیں پر آپ کو تحمل اور برداشت اور خیال، اس سے زیادہ نا بات پتہ کیا آ جاتی ہے؟ احترام۔ دیکھیں انسانی سب سے آسان کام ہے کسی بھی انسان کا احترام کرنا، کسی بھی انسان کا احترام کرنا۔ تو آپ میرے خیال سے وہ جو آپ کا اتنا قریبی رشتہ ہے، آپ کی جو بیوی ہے، آپ کی ساتھی ہے، آپ کی پارٹنر ہے، آپ کی دوست ہے، آپ کی کمپینین ہے، آپ کی کامریڈ ہے، آپ کے ساتھ اسے زندگی ساری گزارنی ہے، آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے، تو مطلب آپ کو احترام آپ کا ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے جی بالکل ٹھیک ہے، مطلب اس سے تھنگس کین بی ریئلی ایزی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کیسر صاحب، یہ جو جس طرح سے یہ پاکستان میں عمومی طور پر معاشرے میں جو مسائل اس طرح سے ہیں، لوگ جہاں پر اس حد تک بھی بعض اوقات بات پڑتی ہے برداشت والے معاملے میں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، بچے بیچارے آج بھی اگر ہم فیملی کورٹس میں جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اگر آپ احترام کو تو نہ ستیہ ناس ہی ہو چکا ہے، دفن ہی ہو چکا ہے، مطلب 5 4 3 2 سال کے بچے ہیں گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ماں ادھر بھاگ رہی ہے، باپ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ دادا دادی ادھر ہیں، نانا نانی ادھر ہیں،
بچے خوار ہو رہے ہیں. تو یہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں عدم برداشت ہے، تو جس نے 15 سال کے بعد جوان ہونا ہے اس کو پھر ہم کیا دے رہے ہیں؟ عدالتیں تو بھری پڑی ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہوگا، جو ان پٹ ہوگا وہ آؤٹ پٹ اسی پہ بیس کرے گا. ایبسلیوٹلی ٹرو. میں اسی لیے جو چیز بار بار عرض کرتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ٹیک ریلیجن ٹو اٹس ٹرو شیپ. ہمارے لیے اسلام نماز روزے سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس اے وے آف لائف، اٹ ہیز اے میننگ. اس کے اوپر صدیوں کا ڈیٹا موجود ہے، آئیڈیل سوسائٹیز موجود ہیں، رائٹ فرام دا گورنمنٹ ٹو دی آرڈنری پرسن، سب کے رائٹس اوبلیگیشنز. اٹ از اے پیراڈائم پورے کا پورا. اب ایشو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم پاکستان کا جو ڈرامہ دیکھتے ہیں کنسسٹنٹلی 4-5 کہانیوں ان کو ریگرجیٹیٹ کیا جاتا ہے. اب اس میں ایک اسٹرانگ وومن وہ ہے جس نے جو شادی شدہ ہو کے کسی اور مرد کے ساتھ بھی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق چل رہا ہے. ایک اسٹرانگ مرد وہ ہے جو شادی شدہ ہو کے کہیں کسی اور کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے. اب وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک کولیکٹیوسٹ معاشرے کے اندر ایک انڈیویجولسٹک آئیڈیا پرومسکوٹی جس کو ہم امپلائڈلی کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایک 9 سال 8 سال کا بچہ یا بچی، ان فیملیز کی میں بات کر رہا ہوں جو ٹوٹی نہیں ہیں، وہ ہر روز ماما بابا کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اب 9-10 سال دیکھتے دیکھتے جب ان کی اپنی عمر 18-20 سال ہو جائے گی تو ان کا مطلب ہے کہ جو ان کے سیکھنے کی بیسٹ ایج تھی اس وقت ان کو جو ڈیٹا ان پٹ کیا گیا وہ یہی ہے. اب اسی کا ہی آؤٹ پٹ نکلنا ہے. اب وہ یونیورسٹی میں جائیں گے جہاں پہ ان کو یہ ساری کی ساری ایک سیف ایک اسپیس بھی مل جاتی ہے جہاں یہ سارا کام ہو بھی سکتا ہے. اٹس ہوچ پوچ کی میں بات کرتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ ہم نے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ مسلمان کا مسئلہ یہ ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم سے جو پچھلی جنریشن ہے یہ تانا وہ اپنے آپ کو دیا کرتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کے عیاشی ساری ویسٹ والی کرنا چاہتے ہیں، دفن مدینہ ہونا چاہتے ہیں، اور بعد میں ہمیں جنت بھی چاہیے. وہ چیز جو ہے نا وہ اب زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں یہ سارے مزے لینا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو چوز. بھائی اسلام کو اب پڑھنا شروع کر دیں. یہ نماز روزے کی بات نہیں ہے، وہ انٹری پوائنٹ ہے، اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. اصل کہانی اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے when you realize کہ آپ ایک سٹیزن ہیں اور آپ کے پاس ایک گائیڈنس ہے کہ آپ نے سٹیزن اس طرح سے بننا ہے، وائف ایسے بننا ہے، ہسبینڈ ایسے بننا ہے، فادر ایسے بننا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں آپ پریکٹیکلی لے کے آتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جب آپ ایک چیز وہاں سے پکڑیں گے وہاں سے پکڑیں تو پھر یہی ہوگا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جو اتنا کنفیوزڈ ان پٹ ہے، اور ہمارے ہاں تو پرٹیکولرلی کنفیوزڈ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر کا جو چھوٹا سا اسلام ہے وہ ہمیشہ مظلوم رہا ہے. پہلے وہ مظلوم رہا اس لیے کہ ہم جن سسٹم سے ہم اسلام کی طرف آئے تھے، جس کے اندر بہت سے ہندوازم یا جس بھی ریلیجن سے ہم آئے تھے، ایک اس کا کلچر، اس کے بعد ہم بن گئے غلام. سینٹرل ایشیا میں ہم بن گئے مارکسسٹ لوگوں کے غلام، باقی جگہ پہ ہم بن گئے لبرلز کے غلام. پھر ہمارے اندر کا مسلمان ان کا غلام ہو گیا. پھر جب آزادیاں ملی تو ہم ایک انٹرنیشنل آرڈر کے اندر جوان ہو رہے ہیں. پھر انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ادارے، وہ سب کچھ وہ کنٹرول کرتے ہیں، نیریٹو بلڈنگ وہ کرتے ہیں. ہم یہاں تک آ چکے ہیں. آج کا مسلمان جو کنفیوز ہوا، وہ جو سمجھتا ہے یار مسلمان اب یہاں پہ بڑی ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے، کس کا نیریٹو لے رہا ہے؟ جو عراق کو برباد کر چکے ہیں، افغانستان کو، سیریا کو. نیریٹو جو بنا رہے ہیں، جو آپ کے خیال میں جس میں لیبیا لے لیں، عراق لے لیں، ایران لے لیں، اور بھی مسلم ممالک، شام کا، مصر کا، ادھر ادھر حال دیکھ لیں، وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور اسی کے اوپر بات آپ کا خیال ہے. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے ہیں محترمہ؟ وعلیکم السلام. میں طفیل بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. ہاں جی. تو میرا ایک سوال ہے ساشا صاحبہ سے. میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ جی پوچھیں. آپ نے فون تو کیا. اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں نا بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں عورت کے آزادی کے لیے، عورت کے حقوق کے لیے. کیا یہ تحریکیں مرد کے حقوق کے کبھی نہیں چلیں؟ یہ مرد کے حقوق نہیں ہے اس معاشرے میں. ٹھیک ہے. ساشا صاحب کا سوال ہے. جی سوال رپیٹ کریں گے آپ؟ تھوڑی سی ان کی سنب آواز تھی. انہوں نے کہا جی کہ عورت کی حقوق کے لیے بہت تحریکیں چلتی ہیں، مرد کے حقوق کے لیے تو کوئی تحریک نہیں چلتی. ساہیوال سے آپ وہاں سے شروع کریں نا ایک کام. ہاں جی. تو نہیں، انہوں نے کہیں کہ اب دیکھیں نا، جو طبقہ محکوم ہوتا ہے تو اسی پہ تحریکیں چلیں گی نا. آپ پہ ہوتا تو مردوں پہ چلتی. جب میٹریارکی تھی جب عورتوں تھا، میٹریارکی تھی جب، تو مردوں پہ بھی. مطلب اب دیکھیں نا، اب اگر آپ اپنی بیویوں کے یا اپنی گھر میں اپنی بہنوں کے، اپنی ماؤں کے، اپنے گھر کی موجود تمام عورتوں کے ساتھی ہیں تو آپ کو یہ تحریکیں تکلیف نہیں دینی چاہیے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یار میری بہن جب گھر سے باہر نکلتی ہے
वाकई ही जब वो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, किसी काम के लिए निकलती है, उसको ये मामला फेस करने पड़ते हैं। हम नहीं चाहता, हम बाकी नहीं चाहते कि कोई मर्द उन पर बुरी नज़र डाले, हम नहीं चाहते किसी किस्म की हरासमेंट का सामना हो, हम नहीं चाहते कि इस तरह के उनको किसी किस्म की तंगी आए, हम नहीं चाहते कि उनको दूसरी जिन्स समझा जाए, हम नहीं चाहते ना। तो हम एक सेफ नहीं सर, आप उनको इंसान समझ लें, ये बेहतर है। एक सेफ मुआशरा, आप एक सेफ समाज जहाँ पे आप चाहते हैं कि हमारी बीवी, बेटियाँ, बहनें परवान चढ़ें, ठीक है, हम वो पैदा करना चाहते हैं। मतलब वो तहरीकों का मकसद भी कोई एंटी मैन होना नहीं था होता, कोई आपको मर्दों को गोलियां मार के ख़त्म नहीं कर देना, ऑब्वियसली आपसे हम जिंदा है, हमसे आप जिंदा है, ठीक है। तो उसके लिए चीज़ें ये होती हैं कि आपने उनके लिए एक सेफ स्पेस, एक सेफ मुआशरा, एक खूबसूरत मुआशरा जन्म देना जहाँ पे आप मिलजुल के काम कर सकें। तो ये इसलिए तहरीकें होती हैं क्योंकि औरतें, आप फिर समझे ना कि 119 मिलियन औरतों की है, 20 में वर्ल्ड जेंडर रिपोर्ट आई थी 2023 में, ठीक है, उसके बावजूद भी 49% जो बच्चियां हैं 19 साल से कम, वो अभी तक स्कूल नहीं जा पाई, नहीं गई, नहीं आपने उनको तालीम दी। अभी भी हम मतलब वो है चीज़ें, ठीक है, कारोकारी बनी जैसे वाक़यात होते हैं। अभी कैसे साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? जी, मैं एक बात में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड मैंने की, शायद वो जिनसे मुराद जैसे स्पीशीज़ के उस, मैं समझा जो एक सिनफ और जिन्स का जो ताल्लुक है, और लेकिन उस पर बात करना भी ज़रूरी है, इसलिए कि देखें इसमें कोई शक नहीं है कि औरतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए और हमारे माशरे में नहीं मिलते हैं, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। बात जब हम देखते हैं उन इदारों को जो कि इस तरह की मूवमेंट्स को लीड करते हैं, तो हमें उन पे शक नहीं, यकीन होता है कि इनके इरादे ठीक नहीं है। पता नहीं आपके प्रोग्राम में नाम लेके बात करने की इजाज़त है या नहीं है, पर प्रोमिनेंट लोग हैं, होप वो माइंड नहीं करेंगे। जैसे औरत मार्च है, इट्स एन अटर फ्रॉड जो हमारे साथ हो रहा है, औरतों के हकूक़ के नाम पे हो रहा है। एंड दिस इज़ हाउ वी बिल्ड द केस, एन एकेडमिक केस फॉर इट, कि किसी भी एंटिटी, बायोलॉजिकल एंटिटी हो, लीगल एंटिटी हो, कॉर्पोरेट एंटिटी हो, इंसान की बात हो रही हो, कंपनी की बात हो रही हो, जब आप उसके राइट्स की बात करते हैं तो आप पहले से उसकी एक डेफिनेशन तय करते हैं कि ये है क्या। अब जो हमारे पास जो फेमिनिज्म की मूवमेंट जो चल रही है पाकिस्तान में, उसने औरत की डेफिनेशन ही ख़त्म कर दी है कि औरत होती क्या है। ट्रांसजेंडरिज्म के नाम पे कोई एक मर्द अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं औरत हूँ, ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ आप औरत हैं। मैं शाहज़ाद साहबा की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि हमें अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त का हमें एहसास करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो सेफ़ नहीं है। विच इज़ द रीज़न कि जब हम आवाज़ उठाते हैं कि आपने पंजाब की कई यूनिवर्सिटी जो वुमेन ओनली यूनिवर्सिटीज़ थी, उनके अंदर आपने ट्रांसजेंडरिज्म के नाम पे मर्दों को स्पेस दे दी है। अब वो मर्द, ख़वातीन की यूनिवर्सिटी हम जब बात करें सिर्फ ख़वातीन की, तो उसका मतलब ये है कि एक ऐसी सेफ स्पेस है जिसमें कोई मर्द नहीं जाएगा। वहाँ पे जो वॉशरूम्स होंगे सिर्फ औरतों के होंगे, जो उनके चेंजिंग रूम्स हैं सिर्फ औरतों के होंगे, जो स्पोर्ट्स होगी सिर्फ औरतों की होगी। आपने मर्दों को उसके अंदर दाखिले की इजाज़त दे दी है, जो उन्हीं वॉशरूम्स में भी जाया करेंगे, उन्हीं प्राइवेट रूम्स में भी जाया करेंगे, वो स्पोर्ट्स भी जो इन मैनी केसेस फुल बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, उनमें भी हिस्सा लिया करेंगे, वो हैं मर्द। तो हम जब इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो कहते हैं आप लोग मिसोजिनिस्ट हैं। हम कहते हैं कि नो, यू आर लूजिंग द ट्रैक, कि आप मर्दों को सिर्फ उनकी सेल्फ डिक्लेरेशन पे औरतें मान के आप औरतों के हकूक़ सल्ब कर रहे हैं। औरतों को एक सिविल स्पेस दी गई है, तो सिर्फ मैंने वॉशरूम्स वगैरह की बात की है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएँ तो हमारे माशरे में औरतों की डेजिग्नेटेड सीट्स हैं पार्लियामेंट में, कि यहाँ पे सिर्फ औरतें इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। आपकी इन मूवमेंट्स ने मर्दों को हक दे दिया कि ऑल यू हैव टू डू इज़ कि खुद को औरत कहो, तो इन सीटों पे जो सिर्फ औरतों के लिए, उन पे भी मर्दों का कब्जा हो जाएगा। जहाँ जहाँ औरत को एक डेजिग्नेटेड स्पेस मिली गई है, वो आप खुद मर्दों के हवाले कर रही हैं, सिर्फ इस बेस पे कि एक मर्द ने खुद को औरत कहा हुआ है, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन है। जब आपने औरत की डेफिनेशन ही ख़त्म कर दी है कि औरत होती क्या है, देन यू हैव नो राइट कि आप कहें कि हम औरतों के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज यू आर द कल्प्रिट। आप आर्सनिस्ट हैं, आप फायर फाइटर के तौर पर खुद को प्रेजेंट ना करें। मुफ्ती साहब, ये जो एक साइड पे भी रख दिया जाए तारीख, तो आपको लगता है कि वाकई जब हम उस चीज़ पर जाते हैं जो कि बुनियाद है, क्या कहीं पर भी जब हम हमसाये की हुकूक की बात करता है इस्लाम, जब आप किसी भी रास्ते से पत्थर हटाना भी आपके लिए नेकी है, तो वहाँ पर तो किसी किस्म की गुंजाइश ही नहीं है कि आप किसी का हक मारें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हक देने की बात की जाए, और इस्लाम ने हक मांगने की तो बहुत कम बात की है, इस्लाम ने तो हक देने की बात की है। व आति ज़ल कुर्बा हक का हो, वहाँ पर है कि अपने कुर्बा का हक दो। कहीं भी आपको इल्ला माशाअल्लाह ये नहीं मिलेगा कि कहीं पर हक मांगने की बात की गई हो। हर जगह पे ये है कि फ़लाँ का हक अदा करें। व कदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना,
اور جہاں پہ پارہ نمبر 15 کے اندر ہی وآتی ذل قربا حقہ، کہ اپنے جو قربا ہیں، آپ کے جو قریبی ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ تو یہ مانگنے کا لفظ وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا نکل آیا کہ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی مجھے اگر کسی سے حق مانگنے کی ضرورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف اور صرف تعلیمات اسلامیہ سے دوری کے باعث یہ ایسا معاملہ ہے۔ اگر تعلیمات اسلامیہ کے مطابق خواتین اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان لیں، اسی طرح مرد حضرات اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان لیں، تو یہ مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، آپ زمانہ جاہلیت کی اگر بات کر لیں تو تب عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا کہ خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک وہ باپ کے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ 2-4 کیسز ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر بیٹی پیدا ہو جائے تو آج بھی وہ بندہ جناب اس نام کے اوپر کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے یا اس بیٹی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ چند کیسز ہیں، لیکن اگر جس بندے نے بھی اسلام کا مطالعہ کیا، جس بندے نے بھی اسلام کو صحیح معنوں میں پڑھا، تو اب زمانہ جاہلیت لوگ مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ میرے کئی دوست احباب ایسے ہیں کہ وہ مجھے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ہمیں مبارکباد دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں رحمت عطا فرمائی ہے۔ اس قدر وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ جب اس کی ریزن پوچھی جاتی ہے کہ یار مطلب ایک سمجھانے کی غرض سے یا سوال نبی تو صلی ہر اللہ علیہ ذہن میں وسلم کی آتا وہ ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ 2 بیٹیوں سبحان اللہ۔ تو جب وہ پوچھا جائے کہ بھئی مبارکباد لوگ تو اس کو وصول نہیں کرتے یا کئی لوگ تو اس مبارکباد کو پسند نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں یار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے قریب جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو دیکھیں نا، اسلام نے تو عورت کو اتنا حق، صرف اور صرف خاتون سے ایک تقاضا کس چیز کا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ جب وہ فرما برداری کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا فرمایا بیٹا، اس ماں کے قدموں کے نیچے اس کی جنت رکھ دی گئی۔ اسی طرح بیٹے کو حکم کیا ہے کہ اپنی ماں کی فرما برداری اس حد تک کر کے 3 درجے تیرے اوپر باپ سے بھی زیادہ ماں کی فرما برداری لازم ہے۔ تو میرے خیال سے اگر ان تمام چیزوں کو صحیح معنوں میں پڑھ لیا جائے اور زندگیوں میں شامل کر لیا جائے، نہ تو کہیں احتجاج کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی جگہ پر حق مانگنے کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف تعلیمات اسلامیہ کو نا ہم نے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم بچے کو قرآن پڑھا کے نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ بچے نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، ہم کہتے نہیں ہم نے بچے کو مسلمان کر دیا، اس کا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، 6 کلمے سکھا دیے، ایمان کی صفات سکھا دی، اس کا نکاح کر دیا۔ بھئی باقی چیزیں کس نے سکھانی ہیں؟ ایک معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ابھی بڑی اچھی بات ہوئی، ایک بچہ جب اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے آپس میں لڑتے ہوئے تو اس کے ذہن میں وہ ایک لڑائی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہم تمام چیزیں جو اسلام کی ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی آنے والی نسلوں تک پیش کر دیں تو یہ تمام کے تمام جو حقوق اور حقوق کی جو جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری بند ہو جائیں گی۔ آخر میں وہ جملہ کہ کوئی بھی اگر مرد اپنے آپ کو خاتون ڈکلیئر کر دیتا ہے یا خاتون اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دیتی ہے، یاد رکھیں جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا نا تو اس نے کہا تھا، قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے بھی یہ قسم کھا کے کہا تھا کہ میں دنیا میں جا کے تو تغییر خلق اللہ والا معاملہ کروں گا، یعنی مردوں کو کہوں گا کہ وہ خواتین کی طرح بن کر سامنے آئیں اور خواتین کو کہوں گا کہ مردوں کی طرح بن کر سامنے آئیں۔ تو میری یہ آپ سب سے سننے والوں سے ایک گزارش ہے کہ شیطان کی اس قسم کو پورا نہ کریں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے میں ہی خوش رہیں اور اسی کے اندر عافیت ہے۔ ٹھیک، ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ، کون سا محترمہ کہاں سے؟ السلام علیکم۔ اچھا جی، ڈراپ ہو گئی ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال سے وہ جو مرد عورت والی بات چل نکلی ہے، میرے خیال سے یہ LGBTQ کے رائٹس پہ ہے، یہ آپ کا شو ویسے ختم ہونے کو ہے تو اس پہ کسی الگ نشست رکھے اور تاکہ اس کا پھر شروعات اس سے کرے۔ ابھی میرے حال سے کالر آ گئی جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، مجھے ڈراپ ہو گئی ہے تو میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اٹ ہیز ٹو اسٹے آن ریکارڈ کہ یہ جو عورت مرد کی بات اور ٹرانسجنڈرزم کی بات ہوئی ہے، ساشا صاحبہ کا یہ کامنٹ کہ یہ LGBTQ کے رائٹس کی بات ہے، آئی ایگری ود دیٹ۔ تو میں اپنا ایگریمنٹ آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسجنڈرزم کے حقوق کی بات LGBTQ کے رائٹس کی بات ہے۔
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب کیسر صاحب. آپ اچھا جی کالر آئے، کال ہے جی. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی میں کاشف بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. ہاں جی کاشف صاحب. جی میرا سوال ہے کہ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں اور صرف تقوی کی بنیاد پہ انہیں برتری حاصل ہے، لیکن جب گواہی کی بات آتی ہے تو عورت کی گواہی جو ہے وہ دو جو ہیں وہ مرثیہ ایک گواہی کے برابر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تفصیلی اس کے مختصر سا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر خاتون کی گواہی کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، وہاں بھولنے کے حوالے سے ساتھ علت بتا دی گئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلام کوئی حکم لگاتا ہے نا تو پھر جو ماننے والا ہے اس کے لیے قطع نظر اس کے کہ وہ حکم اس کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں، اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یقینی طور پہ وہ اس کی عقل سے بالا ہوگا، لیکن اسی حکم پر عمل کرنے میں عافیت ہے. جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ آگے تفصیلی آیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر وہاں فرمایا کہ اگر ایک بھول جاتی ہے خاتون تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی. یعنی خواتین کے اندر چونکہ ایک بھولنے کی صفت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے حکم فرمایا کہ جہاں پہ گواہی کی بات ہو وہاں پر دو خواتین کی گواہی ہو اور ادھر ایک مرد کی تو یہ دونوں برابر ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اس پر بھی پھر تفصیلی گفتگو کریں گے. جہاں تک شہادت کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہوا کہ آپ نے گواہی کیا ہے، اور آپ گواہی دیتے ہوئے بھی یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے اس کا جواب کس کو دینا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ساشا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. قائد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ یہاں سے یقینی طور پر آپ کو کچھ اچھا ضرور ملے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے جو معاملات ہیں، معاشرتی اور سماجی جو رویے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی اصل بنیاد سے ہٹ گئے ہیں اور کہاں سے ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے اور ہم کس طریقے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی اس پر بات ہوتی رہے. حافظ محمد عمران مقدس اور آپ مفتی آن لائن کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.